الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا ومرجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام قدر، اس کائنات میں انسان پر سب سے زیادہ احسانات، انعامات اور نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کے بعد مخلوق میں سے ہمارے اوپر جس شخصیت کے سب سے زیادہ احسانات ہیں ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات اور مہربانیاں ہمارے اوپر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں۔ بہت سارے احسانات ہیں، انہیں اس مختصر سی نشست میں گنا نہیں جا سکتا، لیکن ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا اللہ کی، ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اس لیے کہ ایمان وہ نعمت ہے کہ یہ اگر نہ ہو تو ساری نعمتیں ادھوری ہیں، اور اگر ایمان والی نعمت انسان کو میسر آ جائے اور موت تک سلامت رہے تو یہ جو نعمتیں اب ہیں یہ کئی گنا بڑھ جائیں گی اور کبھی ختم نہیں ہوں گی، اور اگر ایمان والی نعمت نہ ہو تو یہ جو نعمتیں اب ہمیں حاصل ہیں یہ نعمتیں موت پر ختم ہو جائیں گی اور ہمیشہ کے لیے بندہ عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ دنیا میں انسان پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار نہیں کی جا سکتی، لیکن ان سب میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ یہ اگر میسر ہے اور موت تک سلامت رہ جائے تو بندہ یقیناً کامیاب ہے، اور اگر یہ نعمت نہیں اور دنیا میں بندہ ہواؤں میں اڑتا رہے تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے ایک اسرائیلی روایت ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص، دو بندوں کا ذکر، بنو اسرائیل کے دو بندوں کا ذکر آتا ہے، ایک صاحب ایمان ہے اور ایک وہ ہے جو ایمان سے محروم ہے۔ دونوں شکار کرنے گئے، جو کافر ہے اس کے جال میں اتنی مچھلیاں آئیں کہ جال بھر گئی،
اور وہ پکڑ کے لایا اور خوب پیسہ کمایا. اور ایک مومن ہے، اس نے سارا دن جال ڈالا اور اس کے جال میں ایک ہی مچھلی آئی، اور وہ بھی جب جال اٹھانے لگا تو وہ باہر نکل گیا. فرشتوں نے کہا یا اللہ، ایک آپ کا ماننے والا ہے، اس کے جال میں تو کچھ نہیں آیا، ایک مچھلی آئی اور وہ بھی چھلانگ لگا کے باہر چلی گئی، اور یہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کا ماننے والا نہیں ہے، اس کا جال آپ نے بھر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے اٹھا کے فرمایا ذرا دیکھو، جنت کو کھول کے فرمایا کہ جس کے جال میں کوئی مچھلی نہیں آئی اس کے لیے یہ ہے. انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے، اسے دنیا میں کیا چاہیے، جس کے لیے یہ ہے. اور جس کا جال بھر دیا اس کا انجام دکھایا اور جہنم کھول کے دکھائی اور فرمایا کہ موت کے بعد اس کے لیے یہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ بس اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں آیا، سب کچھ اسی کا ہے جس کے لیے جنت ہے. تو جنت مومن کے لیے ہے، اور جس میں ساری نعمتیں دنیا کی نعمتوں سے کئی گنا زیادہ بڑھ جائیں گی، انہیں الفاظ میں نہیں لایا جا سکتا. اس لیے بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے اس کا بدلہ اس کو آخرت میں ملے گا، دنیا میں کیوں نہیں ملتا؟ آخرت کا بدلہ دنیا میں سما نہیں سکتا. کیوں؟ جنت کی ایک حور تھوک دے تو سارے سمندر میٹھے ہو جائیں گے. تو وہ آخرت کے انعامات دنیا کے اندر اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ اس میں سما سکیں، وہ آخرت ہی میں ملیں گے. بلکہ ایک اور بخاری شریف کی روایت یاد آ گئی، آخرت کی نعمتیں کتنی بڑی. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، اللہ نے سامنے والی دیوار پر جنت سامنے کر دی. حضور کا معجزہ تھا، ہم یہاں سے یوں جنت نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ تھا. اللہ نے سامنے والی دیوار پہ جیسے شیشے میں تصویر نظر آتی ہے ایسا نقشہ بنا کر جنت سامنے کر دی. اور آپ نے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، ہم کریں تو نماز ٹوٹ جائے گی، حضور علیہ السلام کی خصوصیت اور آپ کے معاملات اور ہیں. آپ نے یوں کیا، ایسے ہاتھ بڑھا دیے اور تھوڑا سا پاؤں مبارک بھی یوں آگے ہو گئے، اور ہاتھ ایسے بڑھائے جیسے کوئی پھل توڑنے لگے، اور پھر اچانک پہلے یوں کیا پھر یوں کیا، جیسے کسی چیز سے ڈر کے بندہ ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہے، اور پاؤں مبارک بھی ایسے پیچھے کھینچ لیے. یہ حضور کی خصوصیت تھی. کوئی امتی ایسا کرے نماز میں تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. نماز کے بعد صحابہ نے پوچھا، صحابہ کرام کی ایک اچھی عادت تھی، جب بھی کوئی نئی بات پیش آتی تو وہ پوچھتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ معاملہ تو پہلے کبھی نہیں دیکھا. آپ نے فرمایا کہ یہ جو سامنے دیوار ہے نا، اس پر اللہ نے میرے سامنے جنت کھولی، اور میں نے دیکھا کہ جنت کے انگوروں کے خوشے لٹک رہے ہیں، اور میں نے ان کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، اور پھر اللہ نے وہ جنت کا منظر غائب کر دیا اور جہنم کھول دی، اور میں نے دیکھا کہ جہنم کے شعلے ابل رہے ہیں، تو میں ڈر کے پیچھے ہٹ گیا. اب بخاری شریف میں تو اتنا ہے، ایک اور حدیث کی کتاب میں ایک اور بات بھی ہے، اور ایمان کو تازہ کرنے والی بات ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انگوروں کا ایک خوشہ توڑ لاتے تو ہم بھی مزہ چکھ لیتے. آپ نے فرمایا دو باتیں فرمائی. آپ نے فرمایا اگر میں انگوروں کا خوشہ توڑ کے تمہیں دکھا دیتا تو پھر تمہارا ایمان غیب پر تو نہ رہتا، پھر تو تم دیکھ کے مانتے. اور دوسرا فرمایا اگر میں جنت کی انگوروں کا خوشہ توڑ لاتا اور تم جنت کا کوئی ایک انگور کا دانہ کھا لیتے تو جنت کے میوجات میں اتنی مٹھاس ہے کہ پھر دنیا کی کسی نعمت کا مزہ ہی نہ رہتا ہے. دیکھیں نا، بندہ حلوہ کھانے کے بعد چائے پیے تو اس میں لگتا ہے میٹھا کم ہے، کیونکہ اس میں میٹھا زیادہ ہوتا ہے. برفی کھانے کے بعد چائے پیو تو میٹھا لگتا ہی نہیں ہے. تو یہ تو دنیا کی میٹھی چیزیں ہیں
جنت کی مٹھاس کا کیا کہنا ہے؟ تو فرمایا اگر جنت کے میوے کا مزہ چکھ لیتے پھر دنیا کی نعمتیں بے مزہ ہو جاتی۔ بہرحال میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ایمان کی برکت سے دائمی نعمتیں ملیں گی، اس لیے ایمان سب سے بڑی نعمت۔ اور ایمان کی نعمت کس نے دی؟ اللہ نے۔ اللہ نے ایمان دیا، لیکن کیا میں نے اللہ سے خود لیا ہے؟ مجھے جو قرآن ملا، ہمیں جو قرآن اور سنت میسر آئے ہیں جن کی برکت سے ایمان ملا، وہ ہمیں کس ہستی نے دیا؟ حضور نے اللہ سے لیا، امت کو دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام نے ایمان اسلام اللہ سے لیا، امت کو دیا۔ اللہ ایمان والی نعمت عطا فرما کر ہمارے محسن، اور حضور علیہ السلام اللہ سے لے کر امت کو دے کر ہمارے محسن۔ اس لیے اللہ کے احسانات کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی بھی کوئی انتہا نہیں، لیکن اللہ کا سب سے بڑا احسان ایمان والی دولت عطا کرنا ہے، اور حضور علیہ السلام کا سب سے بڑا احسان ایمان والی دولت اللہ سے لے کر امت کو دینا ہے۔ اور یہ یوں نہیں دی کہ بس بھئی آئی اور آگے منتقل کر دی، مشقتیں اٹھا کر دی ہے۔ ہم تو تصور نہیں کر سکتے نا اس کا۔ ہم تو پیدا ہوئے تو ہمارے کان میں کہا گیا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ معبود کوئی نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ایمان کی دعوت ہمیں ابھی بولنا نہیں آتا تھا، صرف رونا آتا تھا، تو اس وقت ہمارے کان میں ایمان کی آواز پہنچ گئی، تو ہمیں اس کی کیا قدر۔ لیکن کبھی تصور کیا کہ اللہ کے نبی نے کہاں کہاں سے گزار کر اس دعوت کو اور اس قیمتی دولت کو امت تک پہنچایا ہے؟ کیا قربان کیا، کتنی بڑی قربانی لگی حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر حضور علیہ السلام کے بعد صحابہ کی اتنی بڑی قربانی لگی کہ ہم ان تذکروں کو جب پڑھتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ یہ کچھ فرشتے تھے، اتنی بڑی قربانی لگی ہے۔ آپ دیکھیں نا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک مکہ والے صادق اور امین کہتے ہیں، امانتیں ان کے پاس رکھواتے ہیں، اپنے فیصلوں میں جج انہیں تسلیم کیا جاتا ہے۔ ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگ بھی ادب و احترام سے پکارتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جس ابو لہب نے حضور علیہ السلام کے پیدا ہونے پر خوشی منائی اور اپنی نوکرانی اور باندیوں کو آزاد کر دیا، اسی نے پتھر اٹھا کے اللہ کے نبی کو مارا ہے۔ یہ کوئی آسان کام تھا؟ جب کوہ صفا پر میرے آقا نے اعلان کیا، سب کافروں کو جمع کر دیا، سارے جمع ہو گئے نا، تو حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اعلان کیا، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ لوگوں، میں نے تمہارے اندر زندگی کے 40 سال گزار دیے ہیں، هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، ذرا دل کی آنکھیں کھول کے بتلاؤ نا، تم نے مجھے سچا پایا یا اس کے برعکس۔ یہ نہیں کہ سچا پایا یا، وہ لفظ بھی اللہ کے نبی کے لیے مومن گوارا نہیں کر سکتا، وہ تو حضور علیہ السلام نے خود انہیں فرمایا تھا۔ ہم تو کہتے هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، مکہ والوں بتاؤ نا، تم نے میری زندگی میں سچ دیکھا یا اس کے علاوہ بھی کچھ دیکھا؟
سب نے کہا جربنا لک مرارا ما وجدناک الا صدقا، ہم نے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کو آزمایا لیکن آپ کی زندگی اور سیرت و کردار میں صداقت و دیانت کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ اس قدر پروٹوکول ہے، اعتماد ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آ رہی ہے اور ابھی تم پر حملہ کرے گی اور تمہیں ہلاک کر دے گی، مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم دیکھیں گے، لیکن اگر ہمیں نظر نہ آیا نا تو ہم یوں سمجھیں گے ہماری زبان غلط ہو سکتی ہے، اس زبان سے سچ کے علاوہ ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن اس زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکل سکتی۔ اتنا بڑا اعتماد ہے، لیکن جب ایمان پیش کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا پھر لا الہ الا اللہ کہہ دو، مان لو دل کی گہرائیوں سے، زبان سے بھی اس کا اقرار کر لو اور دل کی گہرائیوں سے مان لو کہ سب کچھ کرنے والا معبود حقیقی صرف اللہ ہے، مسند الوہیت پر، منصب الوہیت پر اللہ کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ ایمان پیش کیا تو اس پر تو تہلکہ مچ گیا۔ جو پہلے کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں غلط ہو سکتی ہیں، یہ زبان غلط نہیں ہو سکتی، انہی میں سے ایک بدبخت نے پتھر اٹھا کے پھینکا جو آپ کا سگا چچا تھا ابو لہب، اس کا نام تھا عبد العزیٰ۔ اس نے پتھر پھینکا اور کہا تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، ایسا سنگین جملہ کہ جس کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہمیں حوصلہ نہیں پڑتا۔ سخت ترین گستاخانہ جملہ کہا، حضور کو بد دعا دی اس بدبخت نے۔ اور میرے آقا کی شرافت کا کیا کہنا ہے کہ اتنا سخت جملہ سننے کے بعد بھی میرے آقا کے لب نہیں کھلے، جواب نہیں دیا اسے، مگر عرش سے جواب آیا، رب العالمین نے جواب دیا۔ اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد، اللہ نے جواب دیا اس کو، اس نے یوں لفظ بھی کہا اور یوں پتھر پھینکا اپنے ہاتھوں سے، تو رب نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، میرے نبی کو بد دعائیں دینے والا اور ہاتھ اٹھا کے پتھر پھینکنے والے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اور میرا اعلان ہے کہ وہ برباد ہو گیا، اس کی بربادی یقینی ہو گئی۔ الغرض یہ مشکلات کا آغاز تھا جب میرے آقا نے ایمان پیش کیا امت کے سامنے اور ایمان کو منتقل کرنا شروع کیا، اللہ کی امانت کو امت کے سینوں میں منتقل کرنے کا آغاز کیا، تو پھول نہیں بچھائے گئے، پتھر برسائے گئے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کمپنی نے، اس برادری نے سوشل بائیکاٹ کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیٹیوں نے اور آپ کے ماننے والوں نے 3 سال شعب ابو طالب میں قید رہ کر گھاس کے دن کے اور درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزاری ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن حضور کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے اپنے آپ کو مشقتوں میں ڈال کر ایمان پہنچایا ہے امت تک۔ تو یہ آسان تھا جب میرے آقا درختوں کے پتے پانی میں بھگوتے اور وہ جب نرم ہو جاتے تو فرماتے آ جا زینب میری بیٹی، اسے چبا لے، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ آ جاؤ، اسے چبا کر بھوک بجھا دو۔ یہ کہنا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور میرے آقا کے ساتھ ماننے والوں کے چھوٹے چھوٹے بچے رات کی تاریکیوں میں بھوک سے روتے تھے، جنہیں سن کر دل دہل جاتے تھے۔
مگر مکہ کے کافر اپنی طرف سے کوشش کرتے تھے کہ ان تک ایک قطرہ پانی بھی نہ جانے پائے. ان مشکلات سے گزر کے ایمان پہنچایا ہے امت تک. آپ ذرا طائف کو ہی دیکھ لیں. مکہ والوں سے مایوسی ہوئی تو میرے آقا اس امید پر طائف تشریف لے گئے کہ شاید یہ مان لیں، شاید یہ مان لیں، شاید یہ ایمان قبول کر لیں. مگر انہوں نے بھی بدتمیزی کی انتہا کر دی اور سنگ باری ہونے لگی، پتھر برسانے لگے. شہر کے بگڑے ہوئے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور انہوں نے پتھر برسائے اور اس قدر بدتمیزی کی کہ ایک بار سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، آقا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ سخت ترین دن کون سا آیا؟ آپ نے فرمایا، عائشہ میری زندگی میں طائف والے دن سے زیادہ سخت ترین دن کوئی نہیں. بدتمیزی کی انتہا ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، مجھ پر پتھر برساتے اور میں تھک ہار کے بیٹھ جاتا تو پھر میرے دونوں بازو پکڑ کر وہ بگڑے ہوئے لڑکے کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے یہاں تک کہ آپ کی پنڈلیاں زخمی ہوئی اور خون مبارک پنڈلیوں سے رس کر جوتوں میں گیا اور جوتے مبارک پاؤں سے چمٹ گئے. یہ کس کا خون ہے؟ جن کا ایک قطرہ بہہ جائے ساری کائنات اپنا خون بہا دے تو اس کا مقابلہ نہیں ہوتا. اور میرے آقا کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا؟ یہ امت تک ایمان پہنچانے کی محنت ہو رہی تھی. اتنا بڑا محسن مخلوق میں اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھو، اللہ کے بعد جس ہستی کے ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات ہیں ان کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. درود پڑھا کریں تو ان احسانات کو سامنے رکھا. اتنے بڑے احسانات اور اس قدر طائف والوں نے بدتمیزی کی، مگر میرے آقا طائف سے باہر تشریف لائے کس حال میں کہ جوتے مبارک پاؤں سے چمٹے ہوئے، چپک گئے پاؤں سے، پنڈلیاں زخمی ہیں، آنکھیں اشکبار ہیں. مگر جب ہاتھ اٹھے ہیں تو کیا خوبصورت موتی جھڑے، پھول برسائے. اللہم الیک اشکو ضعف قلتی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. الہ العالمین، میں آپ کی بارگاہ میں اپنی بے بسی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہوں، میری مدد فرما دیجئے. ادھر سے جناب جبرائیل امین آئے ہیں، 7 پہاڑوں کے نگہبان فرشتے کو بھی لے کے آئے ہیں اور آ کے عرض کیا الہ العالمین، آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب العالمین نے آج مجھے یہ کہہ کر بھیجا یہ پہاڑوں کا نگہبان فرشتہ بھی ساتھ ہے، آپ اشارہ فرما دیں تو دونوں پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، ان گستاخوں کا نام و نشان مٹ جائے گا. میرے آقا نے فرمایا جبرائیل ٹھہر جائیے، مجھے اللہ سے خود بات کرنے دیجئے. جناب زید ابن حارثہ آپ کے غلام ساتھ ہیں، انہوں نے بھی عرض کی یا رسول اللہ، ان بدبختوں کے خلاف رب العالمین کے ہاں شکایت کیجئے نہ کہ یہ نشان عبرت بن جائیں. مگر میرے آقا نے فرمایا زید ٹھہر جائیے. میرے آقا کے لب کھلے اور عرض کی اللہم اہد قومی فإنہم لا يعلمون. اللہ اس قوم کو ہدایت دے دے، میں بددعا نہیں کرتا کہ یہ جانتے نہیں ہیں مجھے. الہ العالمین
ان کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما دے۔ جناب زید عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، نوح علیہ السلام نے بھی تو قوم کے خلاف دعا کی تھی نا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ ان بدبختوں سے زمین کو پاک کر دے، تو آپ بھی تو کیجئے نا۔ مگر میرے آقا نے فرمایا زید آج میرا دل بڑا دکھی ہے، مجھے ذرا اپنے رب کی تعریف کرنے دے، اللہ سے باتیں کرنے دیجئے۔ میرے آقا نے تلاوت شروع فرمائی، اور کیا منظر ہوگا جب زخمی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، جب زخمی محمد، زخمی نبی، نبیوں کے امام، کائنات کی سب سے زیادہ بلند ترین ہستی نے ٹوٹے دل کے ساتھ، برستی آنکھوں کے ساتھ رب کے سامنے قرآن پڑھا ہوگا، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ میرے آقا نے قرآن زبان پہ لایا اور رب سے باتیں کی، اپنے اسوہ سے امت کو سبق دیا، جب پریشانی آ جائے رب کے سامنے نفل نماز کی نیت باندھ کے اللہ سے باتیں کیا کرو، رب ساری گرانیاں دور کر دیں گے۔ تو بددعا نہیں فرمائی، ان کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہا، رب سے عرض کی انہیں ہدایت دے دی۔ اتنی سنگینیوں سے گزرے، اور پھر ایک وقت آیا کہ مکہ والوں نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ گھر بار چھوڑنا کوئی آسان ہے، اور اس وقت جب کوئی زبردستی نکال دے تو یہ قربانی کتنی بڑی قربانی، اور عجیب بات ہے میرے آقا ہجرت فرما کے جا رہے ہیں جہاں پیدا ہوئے، جہاں زندگی کے 53 سال گزرے تھے، اس جگہ کو چھوڑنے پر مکہ والوں نے مجبور کر دیا، اور اللہ نے اجازت دے دی۔ اب میرے آقا جا رہے مکہ چھوڑ کر، بیت اللہ چھوڑ کر، تو کیا منظر ہے، ذرا تصور تو کیجئے۔ ہمیں کوئی گھر سے نکال دے، اس جگہ سے جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم رہ رہے ہیں، وہاں سے نکلنے پر کوئی مجبور کر دے، کتنا دل ٹوٹتا ہے۔ اور پھر کعبہ کی جدائی، تو میرے آقا کی آنکھیں برس رہی، اور پیچھے مڑ مڑ کر یوں کعبہ کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ جدائی کوئی آسان ہے؟ آج 1400 سال کے بعد ادنا سا مومن بیت اللہ سے جدا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جس شخص کا بچپن بیت اللہ کی فضاؤں میں گزرا، اور جنہوں نے پوری دنیا کو کعبے کی حرمت بتلائی ہے، ذرا ان کے دل سے پوچھئے نا کہ یہ منظر کیسا تھا۔ میرے آقا کی آنکھیں برس رہی تھی، اور بار بار جہاں تک کعبہ نظر آتا تھا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے، فرماتے بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔
ان برستی آنکھوں کے ساتھ میرے نبی مکہ مکرمہ سے باہر نکلے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برستے آنسوؤں کو دیکھ کر اللہ کو بھی جلال آ گیا، اور رب نے تسلی بھرا پیغام بھیجا۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں، یہ بھی میرے آقا کی عظمت ہے۔ دنیا والے پریشان ہوتے ہیں، انہیں دنیا والے تسلی دیتے ہیں، مگر ان کا تو رہا کوئی نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے والد جدا ہے، عمر کے چھٹے یا چوتھے برس اماں جدا ہے، 8 سال کے ہوئے تو دادا جدا ہے، پھر چچا ساتھ دینے والا تھا وہ بھی نہیں رہا، اور جو چچے موجود ہیں ان میں سے اکثر دشمن ہیں، پتھر مارتے ہیں، رہنے نہیں دیتے، ساری دنیا مخالف ہوئی پڑی ہے۔ تو اب تسلی کون دے؟ دنیا والے پریشان ہوتے ہیں، انہیں دنیا والے تسلی دیتے ہیں۔ میرے آقا پریشان ہوتے تھے، رب خود تسلی دیتا، اور رب نے جو تسلی دی کمال کر دیا۔ پوری سورہ قصص اتار دی، ہجرت کے سفر میں آئی ہے سورۃ القصص، 20ویں پارے میں ہے۔ سورۃ القصص میں مین جو مرکزی عنوان ہے وہ کیا ہے کہ میرے نبی روتے کیوں ہو؟ کوئی آپ تنہا تو نہیں وطن چھوڑ رہے، آپ سے پہلے بھی نبیوں نے میری خاطر وطن کی قربانی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا قصہ سنا دیا، تسلی دی، اور پھر آخر میں ایک وعدہ کیا، کمٹمنٹ کر دی اپنے پیغمبر کے ساتھ رب نے، اور وعدہ بھی بڑا عجیب ہے۔ سورۃ القصص کا آخری رکوع ہے، قرآن کی آیت، میں قرآن کا طالب علم ہوں، آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے سناتا ہوں، اس لیے کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے خود مزہ آتا ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قرآن میں جو چاشنی ہے وہ کسی اور کلام میں ہے ہی نہیں۔ رب نے ہجرت کے سفر میں حضرت موسیٰ کا قصہ سنا کے تسلی دی، اور آخر میں ایک وعدہ کیا، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے پیغمبر پریشان نہ ہوئے، آنسو نہ بہائیے، میں آپ کے ساتھ وعدہ کر رہا ہوں، جیسے آج آپ مجبور ہو کر، مظلوم بن کر، آنسو بہا کر مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آج میں وعدہ کرتا ہوں ایک وقت آئے گا، اور قرآن کے لہجے سے معلوم ہوتا ہے رب کہتے ہیں بہت جلد وہ وقت آئے گا میرے نبی، جیسے آج آپ آنسو بہاتے ہوئے جا رہے ہو، بہت جلد وہ وقت آئے گا کہ آپ فاتح بن کر مسکراتے ہوئے آؤ گے۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ عقل حیران ہے، عقل تو ہر جگہ حیران ہوتی ہے نا، کہ یہ مجبور کر کے نکال رہے ہیں، اور آپ کو ماننے والے چند لوگ ہیں اور وہ بھی غریب ہیں اکثر، تو یہ فاتح بن کے کیسے آئیں گے؟ تو رب العالمین نے جو خوبصورت تشبیہ دی ہے وہ کمال کی ہے۔ اللہ قرآن کی سمجھ دے تو مزہ آ جاتا ہے۔ اللہ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی کہ آپ کو رب واپس لائے گا۔ کون رب؟ فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، جس رب نے آپ پر قرآن اتارا، جس اللہ نے آپ کے قلب اطہر پہ قرآن اتارا ہے، وہی رب، وہی قوتوں اور قدرتوں والا اللہ آپ کو فاتح بنا کر واپس لائے گا۔ کیا مطلب؟ جس اللہ کو اتنی بڑی قدرت اور طاقت ہے کہ اس نے آپ کو یتیمی سے اٹھایا، عبداللہ کے یتیم کو، جس رب نے، جس اللہ نے عبداللہ کے یتیم کو اتنا بلند کر دیا،
کہ آپ کے قلب اطہر پہ قرآن اتار کر بے سہارا یتیم کو نبیوں کا امام بنایا ہے۔ جس رب نے یہ قدرت دکھائی ہے وہی رب قدرت دکھائے گا، روتے ہوئے جانے والے کو فاتح بنا کے یہاں واپس لائے گا۔ اور پھر اللہ نے لایا کہ نہیں؟ صرف 8 سال کے تھوڑے سے عرصے میں میرے آقا کو فاتح بنا کر اللہ نے وہاں لایا۔ اور وہ جو سارے پتھر مار رہے تھے، پھر وہ وقت آیا کہ وہ رحم کی بھیک مانگ رہے تھے، مگر میرے آقا نے پتھر مارنے والوں کو پھر ستایا نہیں، معاف کر کے بتلایا کہ بڑوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ لیکن میں جو آپ کو بات سمجھا رہا ہوں وہ یہ کہ کتنے دکھ اٹھائے ہیں میرے لیے، آپ کے لیے، امت کے لیے۔ وگرنہ اگر میرے آقا یہ اعلان نہ کرتے تو وہ تو صادق اور امین مان رہے تھے اور آپ کی راہوں میں پلکیں بچھا رہے تھے، اور پھر انہی نے راہوں میں کانٹے بچھائے ہیں۔ تو ذات سے اختلاف نہیں تھا، بات سے اختلاف تھا، موقف سے اختلاف تھا، ایمان سے اختلاف تھا۔ اور پھر یہاں مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں بھی یہی ہو۔ انصار نے ایثار کی انتہا کر دی، مہاجرین نے سب کچھ لٹایا، مگر اسی دور مدنی میں بدر بھی آیا۔ وہ جنہیں صادق الامین کہا جاتا تھا، احد میں ان کا جسم خون میں بھی نہایا ہے۔ میرے آقا کے مبارک دانت بھی ٹوٹے، پیشانی بھی زخمی ہوئی، اور یہی ایمان تھا جسے امت تک پہنچانے کے لیے میرے آقا کے سگے چچا کے 13 ٹکڑے ہوئے تھے۔ یہ قربانی کہنی آسان ہے۔ اسی کی خاطر مکہ کے چوراہے پر سمیہ 2 ٹکڑے کر دیے، اسی کی خاطر احد کے میدان میں 70 صحابہ تڑپے ہیں، مگر میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ماننے والوں نے یہ ساری قربانیاں دے کر امت تک اسلام کا اصلی چہرہ منتقل کر دیا، اسلام کا پورا وجود منتقل کر، اس قدر محنت کی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اس قدر میرے آقا غمگین رہنے لگے کہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب آپ اتنا ان کی فکر کرتے ہیں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، کہیں اس میں آپ کا انتقال نہ ہو جائے۔ اس قدر درد تھا میرے آقا کے مقدس سینے میں، امت تک ایمان والی دولت منتقل کرنے کے لیے اتنی فکر کی۔ اور پھر ساری امت حضور کے سامنے اللہ نے قیامت تک آنے والے حالات وحی کے ذریعے میرے آقا کو بتلائے۔ امت میں گناہگار بھی ہوں گے، فاسق و فاجر بھی ہوں گے، تو پھر محبت دیکھیے نا، یہی نبی ہیں، کبھی شاب ابی طالب میں گھاس کے پتے کھا کر بسر اوقات ہے، کبھی طائف میں جوتے تر ہو گئے خون سے، کبھی بدر میں آئے ہیں، کبھی احد میں خون میں نہائے ہوئے ہیں، کبھی ساتھی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور کبھی پھر یوں ہے کہ بیت اللہ کا غلاف ہے، میرے آقا کے مقدس ہاتھ ہیں یوں پکڑا ہوا ہے، اور پھر آنکھیں برس رہی ہیں، اور زبان مبارک پر جو الفاظ ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں۔ اپنی اولاد کے لیے کیا کہا؟ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ میری اولاد کو بس اتنا رزق دینا کہ یہ زندہ رہ سکے، جاگیریں نہیں مانگی۔ اور ادھر دیکھو تو آل رسول فقر و فاقہ میں گزار کے گئے، اور ہمارے لیے کیا کیا؟ جو آل رسول کے خوش قسمت افراد تھے ان کو، اصحاب و اہل بیت کو تو جنت الاٹ ہو گئی، ان کے لیے تو جنت پکی ہو گئی، میرے تیرے لیے کیا کر کے گئے ہیں؟
فرمایا اللہم لا تجعل لأمتی مسخا ولا خلفا، اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کی شکلیں نہ بدل دینا، انہیں زمین میں اجتماعی طور پہ نہ دھنسا دینا۔ یہ دعائیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو میری اور تیری شکلیں سلامت ہیں، یہ 100% یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آمنہ کے لال کی دعاؤں کا نتیجہ ہے، وگرنہ پہلے لوگ بندر اور خنزیر نہیں بنے۔ قرآن میں فَجَعَلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، یہ پہلے پارے میں بنو اسرائیل بندر بنا دیے گئے، خنزیر بنا دیے گئے۔ وَجَعَلَ عَلَيْهِمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ، کچھ بندر بنے، کچھ خنزیر بنے۔ کچھ کے ساتھ یوں ہوا کہ جبرائیل کو کہا اس بستی کے نیچے سے پر ڈالو اور انہیں اٹھا کر آسمان کے قریب لے جاؤ اور پھر زور سے زمین پہ پٹک۔ جبرائیل امین نے اس بستی کو اٹھایا، لوط علیہ السلام کی بدبخت قوم، اس کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر زور سے نیچے مارا اور پھر اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی۔ تو آج بھی وہ بحیرہ مردار وہاں موجود ہے، ڈیڈ سی جسے کہتے ہیں۔ اس قوم کو ایسا مٹایا کہ قیامت تک کے لیے وہ نشان عبرت ہے۔ لیکن کیا جو گناہ انہوں نے کیا تھا یہ امت نہیں کر رہی؟ قوم شعیب نے شرک کے بعد ناپ تول میں گڑبڑ کی، دینے کا طرز اور تھا اور لینے کا طرز اور تھا، لینا پورا دینا تھوڑا۔ ہم یہ نہیں کر رہے۔ اور قوم لوط بدبخت لوگوں نے شرک کے بعد مرد سے منہ کالا کرنے والا کام انہوں نے ایجاد کیا۔ یہ امت یہ نہیں کر رہی۔ اور بنو اسرائیل والوں نے ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا تھا کہ مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو انہوں نے اللہ کے حرام کو حلال کرنے کے لیے تدبیریں کی کہ ہفتے کو جال لگا لیں اور پکڑے نہیں، دوسرے دن آ کے پکڑ لیں، یا ہفتے والے دن جو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں تو وہ دریا سے چھوٹی چھوٹی نہریں نکال کر اپنے حوضوں کی طرف منتقل کر دیں تاکہ ادھر آ جائیں اور اتوار کو ادھر سے پکڑ لیں گے۔ جیسے یہ امت وہ کام کر رہی ہے نا، یہ امت بھی سود کو حلال کرنے کے لیے نئے نئے ہیلے کرتی ہے۔ انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اس جرم میں ان کو بندر اور خنزیر بنایا۔ یہ امت بھی تو وہ کام کر رہی ہے، مگر تیری اور میری شکلیں سلامت ہیں۔ بے شک تیری میری شکلیں سلامت ہیں حضور کے قدموں کی برکت، میرے آقا کے دعاؤں کی برکت ہے، وگرنہ کب کے ہمیں زمین کھا چکی ہوتی، ہماری شکلیں بھی بدل چکی ہوتی۔ وہ قومیں گناہ کرتی تو صبح چہرے پر عیاں ہوتا۔ اس امت کے لیے یہ اعزاز فرمایا ان اللہ یبسط یدہ فی النہار لیتوب مسیء اللیل، جب دن کا سورج طلوع ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کا گناہگار توبہ کر لے۔ ان اللہ یبسط یدہ فی اللیل لیتوب مسیء النہار، جب دن کا سورج غروب ہوتا ہے رات کا اندھیرا آتا ہے اللہ پھر رحمت کا ہاتھ پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کا گناہگار توبہ کر لے۔ یہ جو میرا اکرام ہو رہا ہے، تیرا اکرام ہو رہا ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کی دعاؤں کا۔ احسانات ان کے ہیں، ہمیں انہیں محسن سمجھنا بھی چاہیے۔ دل میں اس بات کو بٹھائے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احسانات، انعامات، مہربانیاں جس ہستی کی ہیں ہم پر
ان کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اچھا، اب میں نے آج کے اس جمعے کے خطبے میں تمہید آپ کے سامنے رکھی اس چیز کی کہ ہم حضور پر درود کیوں پڑھتے ہیں۔ اس کی تمہید میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے زیادہ احسانات ہم پر حضور کے ہیں، اور جس کا احسان ہو اس کا شکریہ بھی تو ادا کرنا چاہیے کہ نہیں۔ تو اب انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں اس بات کو کھولیں گے کہ محسن کا شکریہ ہمیں کیسے ادا کرنا ہے۔ محسن خدا بھی ہے، محسن محمد مصطفیٰ بھی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر، آپ کے احسانات کی قدردانی کیسے کرنی ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کریں گے۔ امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہوگی کہ حضور کتنے بڑے محسن ہیں ہمارے۔ تو اس کی انشاءاللہ تفصیل، فضائل درود شریف، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبہ میں اس کی تفصیل عرض کریں گے، کیونکہ یہ عنوان شاید تفصیل کے ساتھ پہلے ڈسکس نہیں ہوا، جبکہ درود شریف ایک مستقل عبادت ہے، اور درود شریف کیسے پڑھنا چاہیے، اس کے درود شریف کے کون سے الفاظ سب سے بہترین ہیں، اور اللہ کے نبی نے اور خود رب العالمین نے اس پر کون کون سے انعامات کے وعدے کیے ہیں، یہ ساری تفصیلات اللہ نے زندگی اور توفیق عطا فرمائی تو آئندہ جمعہ کے خطبہ میں عرض کی جائیں گی۔ آخر میں ایک مسئلہ سماعت فرما لیں۔ یہ جب جمعہ کی نماز کھڑی ہوتی ہے نا، تو یہ ساتھی دروازے بند کر دیتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ایک دروازہ کھلا رہنے دیا کریں۔ باقی یہ ہے کہ اگر سارے دروازے بھی بند ہو جائیں نا تو فکر نہ کریں، ابتدا پھر بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر دروازے بند ہو جائیں تو پیچھے والوں کی نماز نہیں ہوگی، نماز ان کی ہو جائے گی پھر بھی، لیکن اگر گنجائش ہو اور یہ درمیان والا ایک دروازہ کھلا رہے تو وہ بہتر ہے، تاکہ کسی کو الجھن ہو ہی نہیں۔ نئے نئے ساتھی آ جاتے ہیں تو بیچاروں کو الجھن ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری نماز نہ ہو۔ تو بہرحال جو ساتھی سن رہے ہیں وہ تو مطمئن رہیں کہ نماز تو ہو جائے گی۔ دروازے بند ہونے سے اقتداء ختم نہیں ہوتی، وہ تب ہے جب امام مقتدیوں سے بالکل الگ ہو۔ ایسا مثلا یہاں پہ امام محراب بالکل جدا ہو اور امام ایسی جگہ کھڑا ہو کہ اس کے ساتھ کوئی بھی مقتدی نہ ہو، تو وہاں پر اقتداء میں فرق آ جاتا ہے۔ لیکن اگر امام کی اقتداء کچھ لوگ کر رہے ہیں، ان کے پیچھے کچھ لوگ اور کھڑے ہیں، تو مسجد کے اندر جہاں بھی کھڑے ہیں ان سب کی اقتداء ٹھیک ہے، دروازے کھولے ہوں تب بھی ٹھیک ہے، بند ہوں تب بھی ٹھیک ہے۔ اس لیے مطمئن رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اگر یہ درمیان والا دروازہ کھلا رکھ لیں تاکہ کوئی نیا بندہ آئے تو اس کو الجھن نہ ہو، تو اس دروازے کو بند نہ کیا کریں تو ٹھیک ہے۔ باقی اگر کبھی کوئی ساتھی بند کر دے تو اس سے الجھنے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ آپ سب کی اقتداء ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین حق کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔